بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 209 اور آیت نمبر 240 تا 42۔ آیت کا عنوان یا سبق کا عنوان ہے متوفی عنہا زوجہا کے ساتھ احسان اور اچھائی کرنا، یعنی وہ بھی عورت جس کا خاوند مر جائے تو عدت کے زمانے میں اور عدت کے بعد ان کے ساتھ احسانات کا ذکر ہے۔ چونکہ قرآن ایک اخلاقی کتاب بھی ہے تو اخلاق کی دعوت دی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ زمانہ جاہلیت کے اوپر رد ہے کہ ان کو زمانہ جاہلیت میں جو گھروں سے پابند کیا جاتا یا نکالا جاتا برے طریقے سے، جس کا ذکر ماقبل میں ہو، تو ایسے مظالم سے اجتناب ضروری ہے۔ ماقبل سے ربط یہ کہ چونکہ تدبیر منزل کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، قواعد اور اصول اصلاح بیت کے ہے، گھر کی اصلاح اور تربیت کے ہے، تو یہ 16ویں نمبر پر ہے، بلکہ 17ویں نمبر پر ہے۔ اور ماقبل میں نماز جو ہے وہ بطور جملہ معترضہ کا ذکر تھا گھر کی اصلاح کے اندر کہ نماز کا خیال کیا جائے، تو باقی ابھی ان امور کی تفصیل شروع ہے۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ پہلی آیت میں کہا وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، کہ آپس میں فضل اور احسان کو مت بھولو، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کرو، خاوند ہو تو اس کے ساتھ بھی اچھا کرو، بیوی ہو تو اس کے ساتھ بھی، دونوں کے ساتھ۔ لیکن اگر خاوند مر جائے تو اب بھی بیوی کے ساتھ ورثاء سے کہا کہ احسان کیجئے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجئے، ظلم سے بچیں، چونکہ ابھی وہ بیوہ ہو چکی ہے اور غریب بھی ہے تو وہ احسان کی مستحق ہے کہ اس کے ساتھ اچھائی کی جائے، اس لیے آیت میں اس مسئلے کا ذکر ہے۔ والذین، وہ لوگ یتوفون کہ مر جائیں، مار دیے جائیں، منکم تم میں سے ان کو، ویذرون اور وہ چھوڑ دیں، ازواجن بیویاں، وصیۃ لازواجہم۔ آیت کے اندر دو احتمال ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے۔ ایک توجیہ کے مطابق یہ آیت منسوخ ہے، اور دوسری توجیہ کے مطابق آیت منسوخ نہیں ہے، بالکل اپنی جگہ میں درست ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق کہ جس عورت کا خاوند مر جائے تو اس کی عدت شروع میں 1 سال تھی، تو جیسے کہ اسی آیت کے اندر یہ مسئلہ ذکر ہے کہ غیر اخراج وان خرجنا فلا جناح علیکم متاعا الی الحول، کہ 1 سال تک ان کو احسان کیا جائے گا اور ان کی عدت گزرے گی۔ لیکن اس سے پہلی جو آیت تھی اس آیت کے اندر عدت کا بیان 4 مہینہ 10 دن ہے، تو گویا کہ وہ آیت ناسخ ہے اس کے لیے۔ آیت نمبر 246 میں تو اس میں 4 مہینہ 10 دن ہے اور اس میں سال تھی، تو وہ ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے۔ اس پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جو آیت ناسخ ہوتی ہے وہ تو بعد میں ہوتی ہے، منسوخ پہلے ہوتی ہے، اور یہاں پر تو ایسا ہے وہ جو ناسخ آیت ہے وہ پہلے ہے اور منسوخ بعد میں ہے۔ جواب یہ ہے، یہ ترتیبی ناسخ کا بعد میں آنا یہ ترتیبی نزولی کے اعتبار سے ہے کہ نزول میں ناسخ بعد میں ہو اور منسوخ پہلے ہو، اور یہاں پر جو تقدیم تاخیر ہے کہ ناسخ مقدم ہے، یہ ترتیب کتبی ہے، مصحفی ہے، کہ کتابت کے اندر اور ترتیبی مصحف میں وہ ناسخ پہلے ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسری توجیہ کے مطابق آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ حکم احسان کے طور پر ہے کہ بیویوں کے ساتھ عدت پوری ہو جانے کے بعد ان کو 1 سال تک ان کے ساتھ اچھائی کی جائے، احسان کیا جائے، اور یہ حکم ہے۔ وصیۃ لازواجہم کا معنی ہوگا کہ خاوند وصیت کرے، فلیوسی،
یعنی وصیت کرے خاون وصیتاً وصیت کرنا لازواجہم اپنی بیویوں کو، اور بیویوں کو یہ وصیت کرے کہ غیر اخراجن کہ وہ اپنے گھر میں رہیں اور عدت کا جو زمانہ ہے وہ اپنے گھر میں گزاریں اور باہر نہ جائیں۔ یہ ان کو ایک احسان کے طور پر وصیت کرے، اور ساتھ ساتھ یہ وصیت کرے کہ ان کے ساتھ اچھا کیا جائے۔ یا وصیتاً لازواجہم کا معنی کہ وصیت کرے خاون اپنی بیویوں کے بارے میں ورثاء کو وصیت کرے، اور ورثاء کو یہ کہے کہ ان کو متاعً الی الحول 1 سال تک میری بیوی کو خرچہ دیا جائے اور یہ گھر میں اس کو رکھا جائے، اس کے ساتھ احسانات کیے جائے۔ ہاں اگر اس کو اپنی مرضی سے خاون مل جاتا ہے، دوسری جگہ خاون کرنا چاہتی ہے، پھر اس کو اجازت دے دے۔ تو متاعً الی الحول معنی یمتعن متاعً کہ ان کو سامان اور فائدہ دیا جائے گا، یعنی ان کے ساتھ احسان کیا جائے گا الی الحول 1 سال تک، غیر اخراج نہ نکالا جائے ان کو۔ فَإِنْ خَرَجْنَا اگر یہ نکل جائیں 4 مہینہ 10 دن کی عدت کے پورے ہو جانے کے بعد، تو فلا جناح علیکم کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، فیما اس کام کے اندر فعلن فی انفسہن کہ یہ عورتیں کرتی ہے اپنے نفسوں کے بارے میں، من معروف کوئی نیک کام۔ پیچھے آیت میں بالمعروف کہا الف لام کے ساتھ، تو وہ بالمعروف سے مراد تھا عدت جو کہ 4 مہینہ 10 دن ہے۔ یہاں میں معروف عدت مراد نہیں بلکہ عام ہے، وہ یہ ہے کہ میں معروف وہ گھر سے نکل کر اپنے رشتہ داروں کے پاس جانا چاہتی ہے، ماں باپ کے پاس، تو چل سکتی ہے، یا میں معروف اپنا کوئی خاون تلاش کرتی ہے اور دوسرے خاون کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے تو بھی کر سکتی ہے، یا کسی اور حاجت اور ضرورت کی بنا پر گھر سے باہر جانا تو اس کی اجازت ہے۔ واللہ عزیز الحکیم اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ مانا اگر ظلم کیا تو اللہ سزا دے سکتا ہے اور جلدی سزا نہیں دیتا، اس لیے کہ حکیم ذات ہے۔ وللمطلقات یہ 18واں قانون اور اصول ہے جو کہ اصلاح بیت کے لیے، اس میں عام مطلقات عورتوں کے ساتھ احسان کا ذکر ہے کہ ہر عورت جس کو طلاق دی جائے تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ احسان اور اس کو کچھ کپڑے اور متاع دے دیا جائے۔ بعض کے ہاں بطریقہ وجوب کے ہے اور بعض کے ہاں بطریقہ احسان کے ہے، یعنی استحبابی حکم ہے، جیسے کہ پہلے والے میں بھی یہی اختلاف تھا۔ وللمطلقات اور عام مطلقہ عورتوں کے لیے متاع فائدہ اور سامان دیا جائے گا بالمعروف عرف شریعت کے مطابق یا عرف کے مطابق، حقاً یہ لائق ہے علی المتقین متقی اور پرہیزگار لوگوں پر۔ تو تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ جو انسان نیک اور متقی ہو تو اس کے ساتھ یہ مناسب ہے کہ وہ عام مطلقات کے ساتھ احسان کا معاملہ اور اچھائی کا معاملہ کرے، ان کو کپڑے اور جوتے اور کچھ سامان دے کر ان کو رخصت کرے، ویسے ہی بغیر کسی سامان اور بغیر کسی چیز دیے ہوئے رخصت کرنا اور ظلم کے ساتھ ہی درست نہ ہوگا، اچھا نہ ہوگا۔ پیچھے آیت میں ذکر کیا تھا متاع بالمعروف حقاً علی المحسنین کہ غیر مدخول بہا کو متع دینا یہ حقاً لازم ہے علی المحسنین۔ وہاں محسنین کا معنی المومنین تھا، تو عام مومنین کے اوپر یہ حق ہے، اور یہاں اعلیٰ درجے کا ذکر کیا کہ حقاً علی المتقین، جو اعلیٰ درجے کا مومن ہے بہت متقی ہے، اس کے ساتھ تو زیادہ مناسب اور لائق ہے۔ کذالک اس آیت میں ترغیب ہے احکام کی تعمیل کی طرف، آخری آیت ہے۔ کذالک اسی طرح یبین اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے لکم تمہارے لیے آیاتی ہی اپنے امور انتظامیہ کو، یعنی یہ گھر کے انتظامی امور ہے، اس سے گھر کا نظم نسق برابر رہتا ہے، جس کو ہم گھر کی ڈسپلن کہیں گے، ایک گھر میں ڈسپلن رہے اور نظم رہے اور ضبط رہے۔ لعلکم تعقلون یہ احکام اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، یعنی ان آیات کو پڑھو اور ان کے اوپر سوچو اور فکر اور غور کرو اور ان کو اپنے گھر کے اندر نافذ کرو، تو گھر کے اندر امن اور برکت اور خیر آئے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گویا کہ 18 اصول ذکر کیے اصلاح بیت اور گھر کی اصلاح اور تربیت کے لیے، جو کہ یسألونک ماذا ینفقون سے شروع ہے، اور اس میں رسوم جاہلیت کے اوپر تردید بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے گھروں کے اندر ان اصول پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔